رسول بخش صاحب، آپ کا تعلق تو ایک ایسے ایریا سے ہے جہاں پر آتے ہیں جاگیردارانہ سسٹم آج بھی بڑا سٹرونگ ہے، تو پارٹیز نے ہی ایسے کوئی اقدامات اٹھانے تھے نا کہ ان کے اندر جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں، پھر ملک میں بھی مضبوط ہوں، ایسا سسٹم کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کا پارلیمانی نظام ہے، اور یہ پارلیمانی نظام ہمارے جو جگیردار اور قبائلی سردار ہیں، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بنتے ہیں، جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یہ ان کی ترجیح تھی، اور برطانیہ نے بھی ایسا ہی نظام بنا لیا تھا، کیونکہ یہ جو طفیلی کلاس تھی برطانیہ کے زمانے میں، وہ اس کو پہلے ہی امپاور کر چکے تھے، ان کو انتظامی اختیارات بھی دیے تھے۔ شروع میں جب انہوں نے نوکرشاہی بنائی، فوج بنائی، تو صرف ان کے بچے جا سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد مشاورتی کونسلیں بنی وائسرائے کی، اور جب بھی انتخابات ہوئے تو انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ان کو اس طرح سے منسلک کر دیا تھا کہ صرف وہی لوگ جو کہ برطانوی نظام کا سہارا تھے وہ منتخب ہو سکتے تھے۔ کہ 37 کے انتخابات دیکھیں، پھر 1946 کے انتخابات دیکھیں، تو وہ ایک کلاس ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو بھی انتظامیہ بنے صوبوں میں، ضلعوں میں اور وفاق میں، وہ بنائیں۔ جب وہ بنائیں گے انتظامیہ، ان کے ووٹ سے اگر وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے، جس طرح سے کہ ہمارا نظام ہے، تو ان کی مرضی کے بغیر وہ چل نہیں سکتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت یرغمال ہے صرف 250 سیاسی خاندانوں کے ہاتھ میں۔ یا تو ہم یہ کرتے کہ یہاں پہ زرعی اصلاحات کر لیتے، زرعی اصلاحات کر دیتے تو یہ آپ کو یہ جو گدی نشین ہیں، قبائلی سردار ہیں اور یہ جگیردار ہیں، آپ کو اسمبلیوں میں نظر نہ آتے، پھر آپ کو دوسرے لوگ بھی نظر آ سکتے تھے۔ بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری بات جو سب سے بڑی یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پہلے سماج تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیاسی جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اچھا، سیاسی جماعتیں تو حکومت بناتی ہے، وہ ریاست کے ادارے چلاتی ہیں، تو کہیں پہ اگر سماجی اور معاشی تبدیلی آتی ہے تو جو رولنگ کلاسز ہوتی ہیں ان کے رویوں سے آتی ہے۔ اگر ان کے رویے جمہوری ہوں، ان میں جمہوریت ہو اور وہ جمہوریت کو نافذ کرنا چاہیں تو ہمارے ملک میں نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ کرنا چاہیں گے تو پھر کئی لوگ جو اہل ہیں وہ منتخب ہو کے آئیں گے، نااہل منتخب ہو کے نہیں آ سکتے۔ ایک اور بات جو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کیسے تبدیل ہوا ہے کہ آپ میگا سٹیز ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد، راولپنڈی ہے، پاکستان کا کوئی شہر نہیں جس کی آبادی پھیلی نہ ہو۔ اربن کانسٹیچوئنسیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا جو یہ کانسٹیچوئنسیز بنتی ہیں، حلقے بنتے ہیں، اگر حلقے ایمانداری سے بنائے جائیں تو پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلڑا ہمیشہ جگیرداروں اور قبائلیوں کے حق میں رہا ہے وہ شہری کانسٹیچوئنسیز کے حق پہ چلا جائے گا۔ اور اگر منتخب آپ نے ایک شفاف طریقے سے اسمبلیوں کو کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی متوسط کلاس ہے یا جس کو آپ مڈل کلاس کہتے ہیں، یہ پروپورشنیٹلی ساؤتھ ایشیا میں بلکہ کافی ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت بڑی ہے۔ یہ نہ صرف اربن ایریاز میں ہے بلکہ رورل ایریاز میں بھی ہے۔ تو وہ ان کے نمائندے، وہ جن کو وہ منتخب کرتے ہیں، آپ ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں یا اس سے کچھ پہلے ہوئے ہیں، آپ نے وہ کلاس جو جمہوریت چاہتی ہے، جو تبدیلی چاہتی ہے، اس کا مینڈیٹ چرا کے آپ موروثی سیاسی جماعتوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ پھر ہم الزام لگاتے ہیں کہ معاشرہ جمہوری نہیں ہے۔ اصل میں یہ جگیردار قبائلی سردار جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سرپرست وہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت ہو۔ اس وقت متوسط طبقہ
اربن کلاسز شہری کلاسز وہ یہ چاہتی ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ کراچی کا یعنی آپ یہ انتخاب کہہ رہے ہیں جو ایلیٹ جماعت کلاس ہے اسلامی ان نے کے جیتا حق میں ہوا تھا. جمہوریت نہیں ہے, اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی جمہوریت پنپ نہیں رہی ہے. اس بار بھی کاشتکار کے نصیب میں رلنا ہی ہے. رسول بخری صاحب, ویسے تو حکومت بڑی ہمدرد ہے, کسانوں کی بات کرتی ہے, کسان کارڈ دے رہی ہے, بہت سی اسکیمیں نکالی ہیں. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب بھی متاثرین میں سے تھے, کیا اس دفعہ بھی آپ متاثرین میں سے ہوں گے؟ دیکھیں میں بھی کاشتکار ہوں. یہ 1 سال پہلے ہم انہی دنوں میں ہم گندم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو اب ایک وزیر داخلہ ہیں اور ایک کو سینیٹر بنا گیا ہے, تو انہوں نے تقریباً پرائیویٹ سیکٹر کہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ گندم کہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ جب گندم تیار تھی تو انہوں نے تقریباً 700-800 ملین ڈالرز کی گندم خرید کر کے اپنے ہر چیز مکمل طور کے اوپر ذخیرہ کر لی. تو ظاہر قیمتیں تو نیچے جانی تھی. اور اس وقت یاد ہے کہ جی کمیٹی بنی ہے اور وہ کمیٹی کھیلتے رہے. آج تک پتہ چلا ہے کہ اس کمیٹی کی فنڈنگ کیا ہے, جو معاملہ اس کے اوپر خانے مٹی میں ڈال دی ڈالنا ہو گئی. وہ کمیٹی بنا دیکھیں دی جب اس پر. بالکل. اور دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں بتایا تھا کہ میرے پاس اس وقت تھی تقریباً کوئی 1500 من کے قریب گندم, وہ پورا سال رکھی رہی ہے. میں پچھلے مہینے میں نے بیچی ہے اور جتنا مجھے نقصان ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں تو رکھ سکتا تھا. اس وقت جو گندم کی قیمت ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ذخائر بنائے ہوئے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر خرید کر رہا ہے وہ 2200 میں 2200 روپے من میں خرید کر رہا ہے. 2200 روپے میں ایک پیزا آتا ہے جو آپ لیتے ہیں. 40 کلو گندم خرید کرنے کی قیمت اس وقت جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 2022 اور 2300 ہے. تو اس سے ہوگا کیا کہ اس دفعہ تو آپ لوگوں کو آپ کنگال کر دیں گے, اگلی دفعہ وہ گندم کاشت نہیں کریں گے. حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر آپ ایسی حکومتیں بناتے ہیں جو ہارنے کے بعد اعلان یہ ہو جائے کہ وہ جیت چکے ہیں, یہ جو پنجاب میں جنہوں نے حکومت پنجاب سے بنائی ہوئی ہے ان کے اصل نتائج کچھ اور ہیں, وہ بنائیں گے تو پھر کاشتکار ہو, مزدور ہو, کسان ہو, عام آدمی ہو, تو اس کی فلاح کے بارے میں وہ کیوں سوچیں گے؟ وہ تو کوئی اور راستے ہیں ان کو منتخب کرنے کے, اقتدار میں رہنے کے. یہ ظلم کرے, ان کو فائدہ ہے کہ گندم کی کمی ہوگی تو پھر وہ گندم $1 بلین کی وہ کہہ رہے ہیں, جس طرح $1 ارب کی انہوں نے کپاس خرید کی ہے, لیکن وہ یہ ریگولیٹ نہیں کرتے کہ بیچ جو کپاس کے ہیں یہاں پہ وہ عوام کو صحیح ملنے چاہیے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1 ایکڑ کپاس کاشت کرنے میں کم از کم 70-80 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے, کہ اگر وہ تباہ ہو گئی, جو کئی دفعہ ہو چکی ہے, تو لوگ وہ کیوں کاشت کریں گے؟ اس میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ریگولیشن کمزور ہے, پیسٹیسائڈس میں ملاوٹ ہے, وہ نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں, جو بیج دیتے ہیں ان میں خرابیاں ہیں. کدھر ہے حکومت؟ تو آپ نے اگر وہ $1 بلین کی آپ امپورٹ کرتے ہیں تو کمیشن ہے, اگر گندم امپورٹ کریں گے تو کمیشن ہے. اگلے سال وہ پلان کر رہے ہیں, جس طرح آپ ایک طرف سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں چینی جو انہوں نے کی, پھر وہی چینی اپنی ایکسپورٹڈ چینی دبئی سے دوبارہ امپورٹ کر لی. دیکھیں ہم ایسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں, اس نظام کی بات کر رہے ہیں جو صرف میں بار بار ایک طرف آپ دعوے کرتے ہیں زرعی معیشت ہونے کے اور 250 دوسری طرف آپ کسانوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسی جو ہے دوہری پالیسی تو نہیں چلے گی.